مسلم سوسائٹی کو فائنانشیلی کیسے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ بنایا جا سکتا ہے، اس عنوان سے کچھ گفتگو میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ عنوان کی گفتگو کرنے سے پہلے تمہیدتاً آپ حالات اچھی طرح جانتے ہیں، مسلمانوں کے معاشی حالات کیا ہے۔ بمشکل 10-15% مالدار یقیناً ہر خاندان میں، یقیناً ہر معاشرے میں، ہر محلے میں ہیں۔ ذرا ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی 80-85% وہ لوگ ہیں جن کی زندگی آپ کو پتا ہے مہینہ ختم ہونے سے پہلے سیلری لینے سے پہلے قرضے تیار ہو جاتے۔ 5-10 تاریخ کے دن پیمنٹ آ گیا تو پھر ہفتہ نہیں گزرتا دوبارہ قرضے کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے کئی لوگوں کو آپ جانتے ہیں انڈیویجول لیول پر، اگر آپ دیکھیں گے تو، اگر آپ کلیکٹیولی دیکھیں گے لوگوں کو، قومی سطح پر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کسی بھی خاندانوں میں دیکھیے، کسی بھی مسجد کمیٹیوں میں دیکھیے، کسی بھی سوشل NGOs میں جا کر دیکھیے، آپ کو لائن میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ نظر آئے گی۔ چندہ لینے والے، راشن لینے والوں کی تعداد مسلمانوں کو زیادہ نظر آتی ہے۔ ذرا یہ حالات دن بدن آپ دیکھتے چلے جائیے کہ مسلمانوں کے معیشی حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں، یقیناً اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حالات کو بہتر کیسے بنایا جائے کوئی ایک نقطہ نہیں ہے، ایسے کئی نکات ہیں، کئی ایسے پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ مذہبی طور پر دیکھ لیں، شرعی نقطہ نظر سے دیکھ لیں تو آپ کو ایسے کئی وظیفے ملیں گے، آپ کو کئی ایسے اعمال ملیں گے جس کے کرنے کے نتیجے میں آپ کیا ہے معاشی طور پر اپنے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دنیاوی طور پر اسباب کو اختیار کر کے، ریسورسز کو حاصل کر کے بھی اپنے معاشی حالات کو کیسے بہتر بنائے، کئی نکات ہیں۔ لیکن میں اس مختصر سے وقت میں صرف ایک نقطے کے اوپر گفتگو کروں گا، بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے اوپر گفتگو کروں گا کہ ہم کیسے اس ایک سنت کو اختیار کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک سنت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے معیشی حالات کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، فائنانشیلی کیسے سٹرونگ ہو سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، ایک سنت کے نتیجے میں بتاؤں گا۔ اور وہ ایک سنت کیا ہے؟ مشہور سنت ہے، آپ میں کا ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے، رخے کے اوپر عربی میں لکھا ہوا پاتا بھی ہے، کیا؟ النکاح من سنتی۔ ہاں، اب آپ یہ مت سمجھو، آپ یہ نہ سمجھو ارے صاحب پھر شادی پہ بولنے کے لیے آگے، اب پھر وہ جہیز پہ بولنے والے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آج یہ گزارش لے کر آیا ہوں کہ تھوڑا سا وسیع ذہن لے کر غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ شادیوں کا ٹاپک یا جہیز کا ٹاپک یا یہ اسراف والا ٹاپک کوئی ایسا چھوٹا ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو ہم اگنور کرتے آ رہے ہیں، یا جس کو نام لے لیے ارے انہوں صرف شادیوں پہ بولتے یار۔ جس بیزارگی کے ساتھ آپ، جس حقارت کے ساتھ ضرورت پڑے تو آپ نکال کے پھینک دے رہے ہیں نا، آج تھوڑا سا اونچے خیال کے ساتھ ذرا وسیع ذہن لے کر غور کرنے کی کوشش کیجئے کہ صرف ہم ہماری شادیوں کے ذریعے سے کیا، ہماری شادیوں کو مکمل سنتائز کر کے معیشی حالات کو، فائنانشیل سٹیٹس کو کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اگر آپ دیکھ لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات دیکھ لو، اللہ کے رسول کی زندگی کو بھی دیکھ لو، آپ اتنی سادی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اتنی سادہ کہ لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی خرچہ کروانے کا کوئی کانسیپٹ آپ کو نہیں ملتا، جو کہ برسوں سے ہم بولتے آ رہے ہیں۔ شادیوں میں جو لڑکی والوں کی طرف سے لاکھوں میں خرچے کروا دیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نمونہ، کوئی عمل آپ کو نہیں ملتا۔ بے شمار واقعات ہے، بے شمار احادیث ہے، برسوں سے آپ سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن ساتھیوں، آج ہم غور کریں گے حقیقت میں شادیوں کو سادہ کر کے، شادیوں کو سنتوں کے مطابق کر کے، ان پیسوں کو کیسے ہم سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے، اپنے خاندانوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے، یا خود ہم ویل سیٹل بننے کے لیے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، غور کیجیے۔
طبقوں کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، طبقے کے اعتبار سے ہمارے سماج میں 3 طبقے ہیں. مالدار طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، پور کلاس جس کو لوور طبقہ بھی کہتے ہیں. مالدار طبقے کو آپ دیکھ لیجئے، جو کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بمشکل سے 10-15% ہے جن کے پاس یقیناً لاکھوں کروڑوں کا پیسہ ہے. ان لوگوں کو خوشی سے ہے تو جائز ہے کہ فتویٰ مل گیا، شادی کے کھانے خوشی سے ہے تو جائز ہے، جہیز پلنگ فرنیچر خوشی سے ہے تو جائز ہے. ولیمے کیا ولیمے، بڑے بڑے ولیمے، دیکھو بھائی ولیمہ تمہاری مرضی، تمہارے دم کے حساب سے کر لو، جتنا کرنا ہے کر لو، جتنا دم دکھانا ہے دکھا لو. یہ الفاظ سنے نا. اس کے نتیجے میں جو لاکھوں میں ولیمے ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، معاشی طور پر کتنا پیچھے چلے جا رہے ہیں. آپ ڈویژن وائز دیکھتے چلے جائیے. سب سے پہلا طبقہ آپ دیکھیے، مالدار طبقہ ہے. آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے تو شادیاں غلط، لاکھوں شادیوں میں خرچ کر دیتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اپلائی کرنا ہے تو لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، شادی کے کھانوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا ہے. دوسری بات کیا ہے، جو لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ چلو بغیر شادی کے کھانے کی شادی کریں گے، چلو مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لا لیں گے. پرابلم یہ ہے ولیمے اتنے بڑے کر دے رہی، اتنے بڑے بڑے ولیمے، اتنے لاکھوں کے ولیمے، اتنے ہما اقسام کے پکوان کے ساتھ ولیمے. آپ ذرا تصور کر کے چلے جاؤ، اگر آج کوئی بندہ یہ فیصلہ کرتا کہ میں شادی مسجد میں کروں گا یا مکان پر کروں گا، نہ شادی کا کھانا رکھوں گا، نہ شادی میں سینکڑوں لوگوں کو جمع کروں گا، مختصر گیدرنگ کے ساتھ میں نکاح کروں گا اور اسی کے فوری بعد ولیمہ کر دوں گا. اگر لڑکا لڑکی ایک ہی علاقے کے ہے، اسی کے فوری بعد میں ولیمہ کر دوں گا. اور ولیمہ لاکھوں کا خرچہ نہیں کروں گا، لاکھوں کے فنکشن ہالز نہیں لوں گا، ہما اقسام کے پکوان نہیں لگاؤں گا ولیموں میں، کپڑوں کے اوپر لاکھوں کا پیسہ، ہزاروں کا پیسہ نہیں لگاؤں گا، بالکل مختصر طور پر ولیمہ کروں گا. اگر کوئی انسان یہ فیصلہ کر دے مالداروں میں سے جو ویل سیٹلڈ ہے، اب آپ یہاں امیجن کرتے آ جاؤ، اگر وہ اس طرح سادگی کے ساتھ نکاح اور ولیمہ کر دے اور انہی پیسوں کو، کیا انہی پیسوں کو، سیونگز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کے پرسنل سیونگز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کے پرسنل پراپرٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کے پرسنل انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شادیوں کے لیے ولیموں کے لیے جو پیسہ آپ نے رکھا، چونکہ لوگوں کا جملہ کیا ہے، ارے بھائی یہ لوگ شادی سادگی سے کرو بول رہے، اب اتنا پیسہ جو ہم جمع کریں بچوں کی شادیوں کے لیے تو کریں نا، اب یہ پیسہ کیا کر لینا، بچے کے ولیمے کے لیے اتنا پیسہ جمع کریں ہم، اب یہ پیسہ کیا کرنا. یہ جو سوالہ کر رہے ہیں نا، آؤ جواب سنو. سب سے پہلا جواب، اگر واقعی آپ ہمدرد ہے قوم کو لے کر، اگر واقعی آپ کا ضمیر زندہ ہے تو پھر سمجھ جاؤ نکات کو، شادی کو سادہ کرو. نمبر 1، ضرورت پڑی تو وہ لاکھوں کی جو پیسوں کی بچت ہوئی سادہ شادی سادہ ولیمہ کرنے کی وجہ سے، ان پیسوں کو خود اپنے نام پر انویسٹمنٹ کرو یا اپنے بچوں کے نام پر انویسٹمنٹ کر دو، نمبر 1. یا نمبر 2، انہی پیسوں کو آپ کے ہی خاندان میں جو 1000 لوگوں کی لسٹ بنا کر لوگوں کو بلاتے ہیں نا شادی اور ولیموں میں، وہ 1000 لوگوں میں دور کے نہیں، آپ کے قریب کے رشتہ دار، ضرورت پڑی تو بعض وقت بعض مقامات پر سگا بھائی، سگی بہن، نیئرسٹ کزن ایسے ہوتے ہیں جن کو 1 لاکھ روپے مل جائے ان کے شوہر کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا، ان کو 1 لاکھ روپے مل جاتے 1 سال کا گھر کا رینٹ پے ہو جاتا تھا. اگر ان کو 1 لاکھ روپے مل جاتے تھے نا، ان کے بچوں کے فیسز پے ہو جاتے تھے. اگر ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ مل جاتے ان کے لونز پے کر لیتے تھے. وہ کن کی بات کر رہا ہوں میں؟ جو غیر ضروری 1000 کی لسٹ بنا رہے ہیں نا شادی اور ولیموں میں، ان 1000 میں 10-15 آپ کے سگے رشتہ دار ہیں. کئی مقامات میں سگا بھائی بیوی کے ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے بیچارہ مجبور ہے، اور یہاں بڑا بھائی یا بڑا بھائی کی بیوی مجبور ہے تو چھوٹا بھائی شادی میں لاکھوں خرچے کر رہا ہے. کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے ایسا کرنے کے لیے؟ اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے. ہمارے علماء نے فتویٰ دے دیا خوشی سے ہے تو جائز ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی سنت میں نہیں ہے. سنت کو توڑ کر جو عمل آپ کر رہے ہیں شریعت کے خلاف تو کر ہی رہے ہیں.
ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹول کر دیکھو، معاشی طور پر سگا بھائی پیسوں کی ضرورت میں ہے، سگی بہن کو اگر 1-2 لاکھ روپے مل جاتے، بیچاری اپنے بچوں کی فیسز پے کر دیتی تھی۔ کتنے گھروں کی کہانی نہیں ہے، ضمیروں کو دفن کر دے کے صرف لوگ کیا کہیں گی کی بنیاد پر لاکھوں کے خرچے کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر وہ شادیاں سادہ کر دیتے تو کیسے سوسائٹی کو فائنانشلی سٹرونگ کر سکتے؟ تو دیکھو آپ کے ہی رشتہ داروں میں، آپ کے ہی کزنس میں ان لوگوں کو اسی شادی کے نام پر کہ بھائی شادی میں نے مسجد میں کر دی، 10 لاکھ کی بچت ہوئی، میں نے ولیمہ صرف 50-100 لوگوں میں کر لیا اور وہ 5-10 لاکھ روپے چلو میں میرے بھائی بہنوں میں یا میرے کزنس میں یا میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے میرے دوستوں میں یا میرے ساتھ کام کرنے والے میرے کلیگز میں جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، یا میرے خاندان میں جو ایسے لڑکے ہیں جن کے پاس اچھی قابلیت ہے، ان کو 4-5 لاکھ روپے مل جاتے، وہ اچھا بزنس اسٹیبلش کر سکتا ہے، کسی کے پاس جا کر غلامی کرتے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ 4-5 لاکھ روپے میرے ایک بچی کی شادی کو سادہ کروں گا، خاندان کے ایک لڑکے کو میں کاروبار لگا کر دوں گا، میرے ایک بچے کے ولیمے کو میں سادہ کروں گا، اور خاندان کے کسی لڑکی کو میں ہائر ایجوکیشن کے لیے میں ان کو مدد کروں گا، یا کوئی ایسا لڑکا ہے اسکل اورینٹڈ کوئی کورس کرنا چاہ رہا ہے، چلو میں میرے بچے کی شادی اور ولیموں کو بالکل سادہ کر دوں گا میں، اور کئی لڑکوں کو روزگار پر لگا دوں گا۔ اس بات کو یاد رکھو، اب یہ جو فائنانشلی آپ لوگوں کو سٹرونگ کرنے کے لیے شادیوں کو سادہ کر کے ان لوگوں کے اوپر خرچہ کر دیا نا، وہ لوگ نہ صرف آپ کی زندگی میں، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو دعا دیتے، کیا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو دعا دیتے، لیکن یہ جو غیر ضروری کا شریعت کے خلاف جا کر ہزار لوگوں کو بلا کر کھانے کھلا رہے نا، مرنے کے بعد یہ آپ کی زندگی میں دعا دینا تو دور کی بات ہے، نکاح والی جو دعا ہے نا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب کسی کی دعوت میں چلے جاؤ تو کیا کہا؟ دلہا دلہن کو دعا دینے کے لیے کہا، دلہا دلہن کو مبارکبادی کی دعا دینا تو دور کی بات ہے، میجورٹی تو ان کو ملاقات بھی نہیں کر کے آ جاتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو ایسے افلاسیوں کو، ایسے سیلفشوں کو دعوتوں میں بلا کر لاکھوں کا خرچہ کرنے سے بہتر ہے شادیوں کو سادہ کرو، انہی پیسوں کو نمبر 1 پوائنٹ پر اپنے خاندان میں، اپنے کزنس میں، اپنے سگے بھائی بہنوں میں جن کو آپ ویل سیٹل کر سکتے انہی مال کے ذریعے سے، تو دیکھو کتنے لوگ فائنانشلی سٹرونگ ہو سکتے، خود امیجن کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ دیکھ لو آج مذہبی طور پر آپ دیکھ لو، قدم قدم پر آپ کے اسلام کو خطرہ نہیں ہے، آپ کے اذانیں بند کروا دینے کی بات کی جا رہی ہے، مسجدوں کو لاک کروانے کی بات کی جا رہی ہے، اسی طرح آپ کے مسلمان لڑکیوں کے برقعوں کو بند کروانے کی بات کی جا رہی ہے۔ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اب سوال یہ ہے بھائیا کہ آپ غور کرو، آج مسلمانوں میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کہاں ہیں؟ اگر ہے تو کچھ گنتی کے ہیں جو کہ خود فائنانسر بنے ہوئے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ ہے بیچارے اچھے خدمت کرنے والے بھی، لیکن سوال یہ ہے نان مسلمز کے جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے، کیا اس کے برابر میں مسلمز کے انسٹیٹیوشنز ہیں؟ دور دور تک نہیں ہے۔ اب ذرا عقل سے، کامن سینس سے غور کریں گے کہ ہم ہمارے گھر کی شادیوں کو سادہ کر دیے، بالخصوص گھر کے 4 بھائی ہے یا ایک ماں باپ کے 3 لڑکے 2 لڑکیاں، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، یعنی بھائی 4 بھائی 3 بھائی بہن ہیں، اگر یہ بھائی بہن فیصلہ کر لیے کہ ہم ہمارے بچوں کی شادیاں اور ولیمے بالکل سادہ کریں گے، نہ شادیوں میں کھانے رکھیں گے، نہ شادیوں میں جہیز پلنگ فرنیچر کے نام پر ہما اقسام کے خرچے رکھیں گے، اور نہ ولیموں میں ہما اقسام کے پکوان یہ ہزاروں کی تعداد کو جمع کریں گے، بلکہ مختصر لوگوں کو جمع کریں گے، مختصر ولیمہ کر دیں گے۔ یہ 4-5 بھائی بہن مل کے فیصلہ کر لیے، اور 4-5 بھائی بہن یا 2-3 بھائی بہن اپنے بچوں کی، جن کی تعداد بمشکل سے بعض وقت 5 سے 10 تک پہنچتی ہے، پورے گھر کی شادیاں کتنی ہوتی؟ 5 سے 10 لوگوں کی شادیاں ہو جاتی، وہ سارے کے سارے لوگ سادہ شادیاں کرتے جو کہ ایک ماں باپ کی اولاد کہلاتی ہے، ایک ماں باپ کی نسل کہلاتی ہے۔ اگر شادیاں سادہ کر دیتے منیمم 1 کروڑ، زیادہ بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں، منیمم 1 کروڑ روپے بچاتے آپ،
یاد رکھو آپ کے پرسنل سیونگز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پہ, آپ کے پرسنل پراپرٹیز کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں. جو پیسہ آپ نے شادیوں میں خرچہ کرنے کے لیے رکھا ہے وہی 1 کروڑ کی بات کر رہا ہوں میں. اگر یہ 4-5 بھائی ایک ماں باپ کے نام پر, یہ اپنے فیملی کے نام پر 1 کروڑ رکھے, اگر اس 1 کروڑ روپے میں کیا بہتر سے بہتر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم نہیں کر سکتے؟ کیا بہتر سے بہتر یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے؟ میرے پاس تو ایسے ایجوکیشنسٹ بھی ہے جنہوں نے کیا کہا, 25 سے 30 لاکھ روپے میں بھی میں کالج قائم کر کے دے دوں گا, 25 سے 30 لاکھ روپے میں بھی میں ہمارے کالج کی فرانچائزی دے دوں گا. آپ سوچو حیدرآباد کی شادیاں, حیدرآباد کے ولیمے, یعنی حیدرآباد کا شادی اور ولیمہ اگر کوئی سنگل فیملی ڈیسائیڈ کر لی, دونوں سمجھاوے ڈیسائیڈ کر لیے, دونوں سمجھاوے عقل مندی کے ساتھ, شریعت کے خلاف جا کر کرنے کے بجائے ہم نکاح بھی سادہ کریں گے, آپ ولیمہ بھی سادہ کر دو, دونوں کے 30 لاکھ, انہوں 15 لاکھ خرچہ کر رہے, انہوں 15 لاکھ خرچہ کر رہے, ڈے 1 سے لے کر ویڈنگ کارڈ, کلوتھس, گولڈ, ایکسٹرا ویگنز, کھانے اور بڑے بڑے مہنگے فنکشن ہالز, بڑے بڑے لگژری وہیکلز, یہ سارے کے سارے کو چھوڑ کر مختصر لوگوں کو بلائیں گے. مختصر لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ پیمانہ دیکھو, عید کے دن کتنے لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے بھائی؟ عید کے دن ملاقات کے لیے جاتے آتے نا, 1000 لوگوں سے ملاقات کرتے, 500 سے ملاقات کرتے, نمبر 1. چلو نمبر 2, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا آپ کا آپریشن ہو گیا, ہاسپٹلائز ہو گئے 15-20 دن کے لیے, حساب لگا لو پین پیپر لگا کے لے کر, 15-20 دن میں کتنے لوگوں نے آپ سے ملاقات کے لیے ہاسپٹل آیا ہے؟ کل ہی آپ نے آپ کے بچے کا ولیمہ کر دیا, کیا یسٹرڈے آپ نے آپ کے بچے کا ولیمہ کر دیا, 1000 لوگوں کو جمع کیا, آج آپ ہاسپٹلائز ہو گئے 15-20 دن کے لیے, 20 دن کے بعد گھر آ کر حساب لگا لو, کل جو 1000 لوگوں کو دعوت دیے تھے, کیا ان میں سے 100 لوگ آتے ہاسپٹل میں آپ کو ملاقات کرنے کے لیے؟ آپ کی عیادت کے لیے 100 لوگ آتے؟ کیا خیال ہے؟ تو پتا کیا چلا, باقی جو 950 ممبرز کو آپ نے بلایا تھا, ایرے غیرے نتو غیرے تھے, نہیں بلائے تو انہوں کیا سمجھتے, ارے بلائے نہ, نہیں گئے تو انہوں کیا سمجھتے. یہ فلسفے پہ چلا ہے پورا, صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو ذرا ان بیخوفانہ فلسفوں کو چھوڑ کر, کیا ذرا یہ انوانٹیڈ کلچرز کو چھوڑ کر عقل مندی کے تحت سینس کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے قوم کی تعمیر کے لیے, سوسائٹی کو ویل سیٹل بنانے کے لیے اگر کوئی سمجھاوے بھی فیصلہ کر لیے, 30 لاکھ میں بہتر کالج بن سکتا ہے. اگر ایک خاندان فیصلہ کر لیا, جیسا بھی میں نے کہا کہ 3-4 بھائی اپنے پورے بچوں کی شادیاں سنتوں پر کر دیے, 1 کروڑ روپے منیمم بچنا ہی بچنا ہے. یاد رکھو پرسنل سیونگز کی بات نہیں ہو رہی, شادیوں کا جو پیسہ آپ نے رکھا اس کی بات ہو رہی. وہ پیسوں میں بہتر سے بہتر یونیورسٹی آپ قائم کر سکتے, فری میں نہیں پڑھاؤ, 50% فیسز بھی لے لیے, ارے ریٹرن پیسہ آ ہی رہا ہے نا, کم از کم آپ کی نسل کی, آپ کی قوم کی دین تو حفاظت میں رہتی تھی نا. کیا خیال آ رہا ہے کسی کو اس جانب؟ تیسرا, تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھ لو آپ آج ہر انسان کی بیسک نیڈ کیا ہے؟ میڈیکل نیڈ ہے نا. اس میں بالخصوص خواتین کے جو مسائل ہے, پریگننسی کے جو مسائل ہے, پھر اس میں سکیننگ سینٹرز کی جو ضرورت ہے. حیدرآباد میں بمشکل سے آپ لیڈی ڈاکٹرز ملیں گے سکیننگ سینٹر میں, ریڈیولوجسٹ جو ہوتی. ذرا حیدرآباد کے باہر چلے جاؤ, مشکل سے دور دور تک لیڈیز ملتے نہیں آپ کو. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب ذرا یہاں عقل سے تصور کرو آپ, یہ شادیوں میں جو لاکھوں خرچے کر دے رہے نا اپن, اگر ایک خاندان سوچ لیا کہ ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ قائم کر دیں گے, اور ایک خاندان یہ فیصلہ کر لیا کہ چلو ہمارے جو 1 کروڑ روپے کی بچت ہوئی, 50 لاکھ کی جو بچت ہوئی, جو کہ آپ کی پرسنل سیونگ نہیں ہے, شادیوں کے لیے جو پیسہ آپ نے نکال کر رکھا ہے, وہ پیسوں سے اگر آپ اچھے سے اچھے ہاسپٹلز کھولتے, اچھے سے اچھے سکیننگ سینٹرز کھولتے, اچھے سے اچھے میڈیکل ریسرچ سینٹرز کھولتے, تو آج آپ کے مسلم لیڈیز کو جو کہ باپردہ ہے, پوری زندگی پردے کی زندگی گزارتی ہے, لیکن بات جب سکیننگ کی آ جائے, غیر مرد کے پاس جا کر وہ اپنا پردہ فاش کر کے آ جاتی ہے مجبوراً. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو کہاں ہے ہماری عقل؟ وہاں عقل کیوں نہیں جا رہی ہماری عقل کھانوں میں کیوں اٹکی ہوئی ہے؟
छिल्ले करना है, खानों की दावत करना है, छट्टी करना है, खानों की दावत करना है, निकाह करना है, खानों की दावत करना है, वलीमा करना है, खानों की दावत करना है। समझ में नहीं आ रहा है आपको? मुसलमान की अकल सिर्फ खाने में अटकी हुई है, उसके आगे जाना नहीं चाह रहे साहब। आज मैं उससे आगे आपको ले जाने के लिए आया हूं, 270 किलोमीटर ट्रैवल करके, 540 अपॉन किलोमीटर ट्रैवल करके आया कि आपको यह पैगाम देने के लिए कि जरा ये खानों के फलसफों को छोड़ो। जो पैसा आपने शादियों के नाम पर जमा करके रखा है, उन्हीं पैसों को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए। एजुकेशन फील्ड में बुरखे नहीं उतरते, मेडिकल फील्ड में इन्वेस्ट कर दिए। मुसलमान औरतों को गैरों के पास इलाज के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कितनी जलील करवा दी जाती है मुसलमान औरतों को? बिलखुसूस अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर किसी का 3rd प्रेग्नेंट है या 4th प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, आपको मालूम है हॉस्पिटल में बाज़ाब्ता गालियां दे देते हैं उनको। यकीन नहीं आता? जाकर पूछ लो आप हॉस्पिटल्स में। अरे ये जल्लत की जरूरत नहीं होती थी ना। तो इसीलिए तीसरा पैगाम लेकर चले जाओ, इन्हीं शादियों को सादा करो। कम से कम 2 समझावे फैसला कर लिए, मैं शादी कर रहा हूं, 1000 लोगों को शादी का खाना खिला रहा हूं, 10 लाख रुपए में खर्चा कर रहा हूं। कल मेरे समधी साहब भी वलीमा करेंगे, उन्होंने 12 लाख रुपए खर्चा करेंगे। बच्ची वाले 10 करे, अपन 12 करना ना रे। बच्ची वाले 5 किस्म के खाने लगाए, अपन बच्ची वालों से जरा एक कदम आगे रहना ना, अपन 7 किस्म के खाने लगाएंगे। ये जो गैर जरूरी के कंपटीशन में जाकर दोनों 20 लाख का खर्चा कर रहे हैं ना, अकलमंदी में अगर फैसला करे 20 लाख रुपए में क्या छोटा सा स्कैनिंग सेंटर आपके एरिया को कवर करने वाला कायम नहीं होता? 50% डिस्काउंट पे भी लगा दिए, क्या पूरा मजमुआ आपके पास आकर खड़े नहीं होता? सोचो आप। इस तरह से आप मुस्लिम सोसाइटी को फाइनेंशियली बहुत से बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट वाइज अगर गौर करेंगे आप, पहला मैंने बताया था कि आप आपके सगे भाई सगे बहनों में ये पैसों को दे दो। दूसरा मैंने बताया मेडिकल फील्ड्स में या एजुकेशन फील्ड में उन्हीं पैसों को लगा देना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ये ईसाइयों को जाकर गौर करो। क्रिश्चियंस जो है ना, जरा कभी उनके साथ एक हफ्ता रहेंगे ना, शर्मिंदगी महसूस होती है हमको, शर्मिंदगी। क्यों? आप ही के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को अप्लाई करके, क्या आपके नबी के सुन्नतों को अप्लाई करके वो लोगों को ईसाइयत की तरफ बुला रहा है। बाज वक्त खुद कितने मुसलमान ऐसे हैं जो मुर्तद हो जाते हैं। क्यों? चैरिटी के जरिए से। अगर कोई ऐसी फैमिली है या कोई ऐसा आदमी है जिसका जहन ये है भाई कारोबार बहुत है मेरे पास पड़े हुए हैं, अब वो शादी के पैसे, मौलवी साहब तो बोल दिए शादी सादा करो, 20-25 लाख रुपए बचा दो, या खानदान वालों को पैगाम दे दिए खानदान के 10 शादियों को सादा करो, 1 करोड़ रुपए बचा दो। यार मेरे पास तो हजारों का करोड़ पड़ा हुआ है ना, अब मेरे को मजीद बिजनेस की जरूरत ही नहीं है। अब वो 20 लाख 1 करोड़ बचा के क्या नया बिजनेस करो? मैं टाइम भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट का सौदा बताता हूं, आओ मेरे साथ। कई क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं आज, यही माल खर्चा करके, यही पैसा खर्चा करके लोगों को ईसाईयत की तरफ बुला रहे हैं। जरा हैदराबाद के बाहर चले जाओ, या वो आलिम या वो दाई जो गैर मुसलमानों में दावत का काम कर रहा है, जरा उससे 2 दिन फील्ड वर्क पर चले जाओ, कई ऐसे मुस्लिम फैमिलीज को मिलाएगा, वो कई ऐसे मुसलमान घरानों को दिखाएगा जो कि है तो मुसलमान लेकिन मुर्तद हो गए, जो कि है तो कलमा गो लेकिन मुर्तद हो गए, ईसाईयत में कन्वर्ट हो गए। रीजन क्या था? एक ही रीजन था, अच्छा कमा रहे थे शोहर हमारे, अचानक पॉलिश अटैक हो गया, नौकरी चले गई, बच्चे का स्कूल फीस पे नहीं कर सके, आपके मस्जिद के इमाम साहब नहीं आए थे, आपके मस्जिद के सदर साहब नहीं आए थे, आपके एमएलए एमपी नहीं आए थे। कौन आए थे? कौन की 2-4 लोग आए थे सफेद कपड़े पहन लेके, एक ही जुमला बोले, जीसस को मान लो, आपके पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो जाता। उस दिन से जीसस का प्रेयर कर रही हूं मैं, घर में माहाना 10,000 का पेंशन भी आ जाता, बच्चे का फीस भी वो लोग पे कर देते, और हर महीना उनका ऑटो आ जाता, मेरे शोहर को ट्रीटमेंट के लिए ले जाता। कितने ऐसे फैमिलीज आप देखेंगे। अब मेरा सवाल ये है, क्रिश्चियन आपके सामने यही माल खर्चा करके ईसाईयत की तरफ लोगों को बुला रहा है, तो आप यही माल, अगर अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है, भाई बहुत पैसा है, बच्चों की शादियों में खर्चा नहीं करूं तो कहां करूं, जो सवाल करते हैं ना उल्टे सीधे, आओ यहां खर्चा करो भाई,
اسلام کی دعوت دینے کے لیے خرچہ نہیں بھی کرے, آپ کے لوگ جانے سے تو بچا لو نا. آپ کے جو مسلمان مرتد ہو رہے انہی پیسوں کی وجہ سے, تو اس کو تو کم از کم بچا سکتے آپ. اتنا اونچا خیال آتا کسی کا نہیں. کیوں؟ کل انہوں دعوت دیے تھے, میرے کو بلائے تھے نا, اب میں بچے کی شادی میں ان کو نہیں بلانا. چھوٹا خیال لے کے بیٹھے, چھوٹے بچے جیسا لڑ لیتے بچپن میں. ارے بچے ہیں بھائی, اونچا خیال نہیں ہے, بول لیتے نا. عمردار ہونے کے باوجود بھی, بڑے سے بڑے پروفیشن پر ہونے کے باوجود بھی, بڑا سے بڑا دینی شعور ہونے کے باوجود بھی, بڑے سے بڑے ڈگریاں ہونے کے باوجود بھی پھر وہی بچکانے حرکتاں. نہیں, انہیں دعوت کریں, ہم کو بلائی نا. اب ہم بچے کی دعوت میں ان کو نہیں بلائے تو کیسا؟ انہیں جاہل ہے تو آپ بھی جاہلانہ خیال لے کے بیٹھتے, انہیں بے خوف ہے تو آپ بھی ان پڑھ کا خیال لے کے بیٹھتے. ارے تھوڑا بلند خیال سے سوچو نا. ہو سکتا میرے یہ الفاظ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, لیکن ذرا حقیقت کے آئینے میں دیکھو. یہ لاکھوں کا پیسہ صرف کھلانے پلانوں میں اڑا دینے کے بجائے یہی پیسوں کو اگر آپ انویسٹ کرتے, آپ ویل سیٹل ہو سکتے فائنینشیلی, اپنے خاندان کو مستحکم بنا سکتے, یا نہیں ہمارے دین کی حفاظت کے لیے بہتر سے بہتر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, یا نہیں تو میڈیکل انسٹیٹیوٹس قائم کر سکتے, یا نہیں یہی پیسوں کو خرچہ کر کے آپ کے دین کی حفاظت کر سکتے, جو کہ آپ کے سامنے ایک عیسائی ہے. ورنہ آپ دیکھ لو, اللہ کے رسول کی شاندار حدیث ہے, روز قیامت یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا. کس نے کہا بھائی؟ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یتیم کی کفالت کرنا تو دور کی بات ہے, ہم وہ قوم ہے, ہم اگر سگے بھائی کا انتقال ہو جائے, اس کی پراپرٹی ایمانداری کے ساتھ اس کے بچوں میں تقسیم کرنے کے بجائے ہم خود پوری پراپرٹی کھا جاتے. جبکہ عیسائی کیا کر رہا ہے معلوم؟ وہ یتیم خانے کھول کر آپ کے مسلمان بچوں کو شیلٹر دے رہا ہے. یقین نہیں آتا؟ سیکنڈ ایگزامپل, جتنے کانوینٹ سکولز ہیں, جتنے کرسچین مشنریز کے سکولز ہیں, ذرا کوئی آپ کو اندر سے انفارمیشن دینے والا مل جائے, وہاں دیکھ لینا کتنے لوگوں کو سپانسر کر رہے. وہ کون وہ لوگ ہیں؟ جو آپ کے مسلمان سٹوڈنٹس ہیں. تو پھر آپ کا خیال کیوں نہیں ہے بھائی؟ جب آپ کے پاس اتنے لاکھوں کا پیسہ ہے تو یہی شادیوں میں ولیموں میں اڑا دیتا ہوں. پھر وہی جملہ, ارے اتنا پیسہ کمایا بچے کی شادی کے لیے, اب بچے کی شادی میں نہیں کروں تو پھر کہاں کروں؟ تو یہاں کرو نا, یہاں تو آپ کی قوم کی حفاظت ہوگی, آپ کے دین کی حفاظت ہوگی. آپ سوچ لو, ایسے کئی مد ہے. اگر آپ کو خرچہ کرنا ہے تو آج قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے, قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہے. آپ ایمانداری سے دیکھ لو. فورتھ ایگزامپل, کیا کہا جاتا؟ مدارس ہمارے دین کے قلعے ہیں. سنیں نا جملہ, مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے سفیر صاحب کھڑے ہو کے کیا بولتے؟ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں, دین کے حفاظت کے مراکز ہے, تو زیادہ سے زیادہ چندہ کیجیے. پوائنٹ غور کرنا ہے. مدارس کے چندوں کے لیے نہ صرف ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو, نہ صرف ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کو, بلکہ بعض وقت ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ کو سفر کرنا پڑتا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ اور چندے میں ملتا کیا ہے؟ بعض وقت تو سفیر کو, جو چندہ کلیکٹ کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کے ٹریولنگ ایکسپنسز کے برابر کے بھی پیسے جمع نہیں ہوتے. سوال کیا ہے معلوم بھائی؟ آپ کو آپ کا علاقہ چھوڑنے کی ضرورت ہی کیوں آئی؟ کیا آپ کے علاقے میں 10 نہیں تھے جو اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کر رہے تھے؟ ہر علاقے میں ہے نہیں ایسا جو بول رہا ہے کہ بھائی میرے پاس لاکھوں کا پیسہ نہیں, میں بالکل خوشی سے کر رہا ہوں. آپ خوشی سے کر سکتے کا جائز کا فتویٰ ان کو فراہم کر دے کہ آپ جا کر بھکاریوں کی طرح 10 20 مانگنے کے بجائے, خوشی کا فتویٰ دینے کے بجائے ان سے یہ کہو کہ جب نبی نہیں کرے تو کیا تمہاری اتنی مجال ہے کہ نبی کے خلاف میں جا کر کہو ایسا عمل کرو جب نبی نے نہیں کیا؟ کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ جو مال ابو بکر کے پاس بھی نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. ابو بکر صدیق کون؟ مالدار صحابی ہے. غلاموں کو آزاد کرنے میں سب سے پہلا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اپنی بچی عائشہ کی شادی کرتے, کس کے ساتھ کرتے معلوم آپ کو؟ معمولی آدمی سے نہیں کرتے. اگر آپ کی بچی کا رشتہ کسی ایم ایل اے ایم پی سے آ جائے, آپ پورے شہر میں ڈنڈور پیٹ دیتے, اتنی بڑی دعوت کر کے ایم پی صاحب سے رشتہ جم گیا. ارے ابو بکر کے داماد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, جو کہ سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کر رہے ہیں سرور کائنات نبی کے ساتھ.
کوئی تماشا نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی کھانے نہیں. تو اب اگر ہمارے مدرسے کے علماء جائز کے فتاوے فراہم کرنے کے بجائے کہ بھائی جب نبی نے نہیں کیا تو تمہاری ایسی مجال کہ تم کر سکو, اگر تمہاری اتنی مال ہے تو تمہارے ہی بچوں کے نام پر آؤ مدارس قائم کرو, 1 سال اساتذہ کے پیسوں کو پے کر دو, سیلریز پے کر دو, 1 سال کے بچوں کے فیسز پے کر دو, تو مدارس کتنی کوالٹی کے بن جاتے تھے. سمجھ میں آ رہی کیا بات؟ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی نا, چونکہ ہر علاقے میں ایسے 10 لوگ ہیں جو کروڑوں کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں شادیوں میں. پھر آپ بولتے ہیں کہ مدارس ہمارے قلعے ہیں, تو قلعوں کی حفاظت کرو نا. غلط فتویٰ فراہم کرنے کے بجائے آپ یہ صاف کہہ دو کہ اگر نبی کے سنت پر آپ دعوت نہیں کر سکتے, ہم آپ کی شادی کا بائیکاٹ کرتے. آپ سے ملاقاتیں ہیں, آپ سے رشتہ ہے, آپ سے دوستانہ ہے, لیکن آپ نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے, کیا آپ نبی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق نکاح کر رہے ہیں, تو پھر ہم آپ کی اس دعوت کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. اگر ایک ایک علاقے سے یہ نعرہ بلند ہو جائے تو ان فائنانسروں کو لاکھوں کے شادیاں کرنے کے بجائے اگر ایک ایک فائنانسر کم از کم ایک ایک مدرسے کی بھی ذمہ داری لے لیتا خود اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے, تو کیا کوالٹی کے مدرسے نہیں چلے جا سکتے؟ تو کیا یہ سفیروں کو 50 روپے کے لیے, 100 روپے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام ٹریولنگ کی ضرورت پڑتی؟ سوچو آپ, یہی مال خرچ کر کے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. 5th اینڈ لاسٹ, ہم کیا بولتے, آج کسی بھی مسجد چلے جاؤ, کچھ مسجدوں کو چھوڑ کر میجورٹی ہر جگہ مسجد زیر تعمیر ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ہر جگہ مسجد انڈر کنسٹرکشن ہے. مسجد کمیٹی کو اپیل کرنا پڑتا ہے, بھائی مسجد کا تعاون کیجئے, مسجد کا کام جاری ہے, کچھ مسجد کی مدد کرتے چلے جائیے, جنت میں گھر بنا لیجئے. اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, کچھ لاکھوں کی فنڈنگ کرتے, مسجد کے اوپر قبضہ جمانا چاہتے اور رانگ رولنگ کرنے کے لیے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ لیکن کچھ اچھے نیتوں کے لوگ ہوتے, اب وہ لوگ کیا کرتے, اب چونکہ بچی کی شادی میں خرچہ کرنا ہے نا, اب انہوں کیا کرتے, جیسا خصاب کے پاس کتے کو جیسا چھچڑے ڈال دیتا, انہیں معلوم نا آپ کو, خصاب کیا کرتا, کتے کو چھچڑے ڈال دیتا. اپن ویسا کیا کرتے, اللہ کے گھر کے لیے مشکل سے 500,000 دے دے کے نکل جاتے. اگر کوئی 5,000 روپے لکھا بھی دیے, گھر میں جانے کے بعد بیگم دینے نہیں دیتی, بول ساما ایسے ہی بول دیتے جی, جذبے میں آ کے 5 لاکھ دے دیتے, گھر میں بچیاں ہیں, خیال کرو ذرا, کتنے گھروں میں نہیں آئے ہیں جملہ, ایمانداری سے بولو. تو پتہ کیا چلا, بچی کی شادی کے خاطر کوالٹی نکاح کریں گے, بچی کی شادی میں اسراف کرنے کے لیے لاکھوں میں پیسہ خرچہ کریں گے, ولیموں کے لیے لاکھوں میں خرچہ کریں گے. بات جب مسجد کے اوپر خرچ کرنے کی بات آ جائے, جیب میں ہاتھ چلے جاتا, گول گھومتے رہتا. دیکھتے نہیں دیکھے اکثر لوگوں کو آپ, جیب میں ہاتھ گیا تو گول گھومتے. کبھی آپ نے سوچا جیب میں ہاتھ گیا گول کیوں گھما رہے ہیں, بہت دیر کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اندر بہت نوٹا ہے, انہیں دیکھتے حساب لگا لیتے, یہ 500 چل میں تو اندر چلے آ, پھر دیکھ رہے 200, تم بھی اندر چلے آؤ, پھر پتلی والی نوٹ کچا 100 روپے کا یا 50 روپے کا اس کو نکال کے اندر ڈال دیتے ہیں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بات آئی, اللہ کے گھروں کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آئی, ٹٹول کے 50 روپے دے دے کے نکل جاتے. 1000 روپے دے دیے, اب انہوں 1000 مشورے دینا چاہتے صدر صاحب کو. اگر کوئی لاکھوں کے بھی پیسہ دے دیا مسجد کے لیے, اب انہیں چاہتا کہ مسجد کی رولنگ اس کے ہاتھ میں آ جائے. کیوں؟ جبکہ آپ کے گھر پہ اسی شام بچی کا شادی کرنا ہے, بچی کا ولیمہ کرنا ہے, بغیر سوچے سمجھے لاکھوں کا خرچہ کر دیتے آپ. تو یہ 5th پوائنٹ آج لے کر چلے جاؤ. اگر کوئی انسان یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں, کوئی 2 سمجھا بھی یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم شادی اور ولیمہ سادہ کریں گے, 20 لاکھ روپے میں کتنی بڑی تعمیر کر سکتے مسجد کی. ولیجز میں تو کئی مساجد قائم کر سکتے آپ. ولیجز میں ایک ایک آدمی اپنے ایک ایک گھر کے نام پر ایک ایک مسجد قائم کر سکتا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے مسجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے. مساجد کی تعمیر کے فضائل کا میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں عرض کر رہا تھا یہی شادیوں کو سادہ کر کے جو آپ کا جملہ ہے, ہر مالدار ایک ہی جملہ بول رہا ہے, نہیں بھائی بات صحیح بول رہے ہیں آپ لوگ, لیکن بچی کی شادی کے لیے تو اتنے کروڑا جمع کرانا, بچے کے ولیمے کے لیے تو اتنے لاکھوں کا پیسہ جمع کرانا, اور کیا سادہ شادی کر دینا, پھر وہ پیسے کیا کرنا؟ ارے بابا اتنے کاما ہے نا کرنے کے لیے. آخری مثال بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھو عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, ان کے دور خلافت میں
ایک ٹائم ایسا آیا تھا ان کے دور خلافت میں، ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے نکلے، لینے کے لیے کوئی نہیں ہے تیار. کیا مطلب تھا؟ پورا معاشرہ، ہول سوسائٹی اتنا ویل سیٹل ہو گیا تھا کہ نکل رہا ایک بندہ زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے، مستحق ہی نہیں ہے لینے والا. سمجھ میں آ رہی کیا بات؟ اب عقل مندوں کے لیے میرا ایک ہی جملہ یہ ہے، 2024 میں اگر آپ کی فیملی، آپ کی سوسائٹی، آپ کا مسلک، آپ کا مذہب، یا آپ جس کالونی میں ہیں اس کالونی کے لوگ، سارے کے سارے لوگ اس طرح ویل سیٹلڈ ہوتے، آپ کہتے کہ بھائی پورا خاندان میرا ویل سیٹل ہے، پورا معاشرہ میرا ویل سیٹل ہے، میری پوری کالونی ویل سیٹل ہے، میرا پورا ڈسٹرکٹ ویل سیٹل ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ اگر ایسا کوئی سوال ہوتا تب سوچا جا سکتا تھا کہ ہاں کھانوں پہ خرچہ کرو، جائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، تب سوچا جا سکتا تھا. لیکن یہاں ارے آپ کے سگے بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، آپ کے سگے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، تو کیسا آپ جائز کا فتویٰ لا سکتے؟ اس ضمیر سے سوال کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استفتی بقلبک. اور ایک حدیث میں کیا کہا؟ التقوی ہا ہنا. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے اپنے ضمیر سے سوال کرو. ضمیر آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کسی بھی کام کے لیے. کال آ رہا ہے، اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں، یار گھنٹہ کھا جاتا اٹھایا تو. کس سے بات کرے آپ؟ ضمیر سے بات کر رہے تھے نا. تو آپ کا ضمیر آپ کو انڈیکیٹ کرے گا ہر کام کرنے سے پہلے. آپ کیا کرتے؟ اس ضمیر کو بھی دفن کر دے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے، یا وہی بچپکانہ حرکت. نہیں، بولو آپ پورے دعوتیں کر کے میرے کو کھانا کھلائے، اتنے دعوتیں کھایا 40 سال سے، اب بچہ بچی کی دعوت پہ میں ان کو نہیں بلاؤں گا، بھکاری بول دیں گے، کنجوس بول دیں گے، کیسی دعوت کرا بول دیں گے، یا میری دعوت کے اوپر انگلیاں لگا دیں گے، یا بچے والے ہیں تو بچے کے اوپر الزام لگائیں گے، میڈیکلی انفٹ ہوں گا بچہ اس لیے کچھ بھی نہیں لے کے شادی کر رہا. ارے 1000 لگان دو نا، کیا پرابلم ہے؟ جو آپ کے رحمت للعالمین ہیں، کیا ان کے اوپر الزام نہیں لگے؟ لگے کہ نہیں لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ شاعر کہا گیا، مجنو کہا گیا، نہیں کہا گیا؟ کیا رونگ کر رہے تھے کیا؟ تو پتا کیا چلا؟ جب لوگ آپ کو تانا دیں گے آپ کے رائٹ ڈائریکشن کے اوپر، آپ کے رائٹ عمل کے اوپر لوگ اگر تنقید کریں گے، نقطہ چینی کریں گے، تو سمجھو کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں. میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے، چھوٹا ذہن بولتے، بچکانہ حرکت بولتے اس کو. بڑاپن، بڑی سوچ کس کو بولتے؟ جھیلتا. بڑاپن کس کو بولتے؟ جو جھیل لیتا، سب لوگوں کو جھیلتا، سب کا سنتا، پھر صبر کے ساتھ کام کر لیتے بیٹھتا. جذباتی، جوشیلے، بچکانہ حرکت والے کیا کرتے؟ ہر کام کرنے سے بولے نہیں انہوں کیا بولتے کی کہے گی، نہیں انہوں کیا سمجھتے کی کہے گی، نہیں صدر صاحب کیا سمجھتے کی، نہیں خاندان والے کیا. کتنے لوگ آنے ملتے آپ کو ختم پہ نہیں کیا سمجھتے کی کہے گی. اور ارے گنگے میں جان دینا، انہوں خبر میں انہوں آ کے جواب نہیں دیں گے نا آپ کے لیے. جواب دیتے کیا خبر میں آپ کے لیے؟ کرونا میں ثابت ہو گیا نا بھائی. کرونا میں خود آپ کا سگا بھائی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، باپ کے جنازے پہ بیٹا نہیں آیا تھا، بیٹے کے جنازے پہ باپ نہیں آیا تھا. تو ایسے خود غرض لوگ تو آپ کو دکھے ہی تھے کرونا میں. میدان محشر میں تو لوگ دکھیں گے ہی آپ کو اس طرح سے. تو پھر یہ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے بات جب شادی کی آ جاتی تو پھر لوگ کیا بولیں گے، رشتے دار کیا بولیں گے؟ بات صحیح بول رہے مول صاحب آپ، لیکن میرا خاندان ناراض. تو ہون دو نا ناراض، کیا جانے کا آپ کا؟ نبی کے اوپر ناراض نہیں ہوئے تھے کیا؟ نبی کے ساتھ ناراض ہونے والے کون؟ پرائے نہیں تھے. یہ بات یاد رکھو. نبی کے ساتھ جو ناراض ہوئے، نبی کو جو تانے دیے، نبی کو جو تکلیف پہنچائے، کوئی پرایا نہیں تھا، سگے رشتے دار تھے، سگا چاچا تھا. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو آپ کا جتنا قریبی ہے انہیں ہی اتنے زیادہ کاڑیاں کرتا. یاد رکھو اس بات کو. جو آپ کا جتنا قریب کا رشتے دار ہے، جو آپ کا جتنا قریب کا ہے، انہیں چوتے کاڑیاں کر کے انگار لگا دیتا. ضرورت ہی نہیں ہے اس کو مائنڈ کرنے کی، اپنے مقصد پہ سیدھے نکل جانا ہے. تو یہ وہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اگر اس میں سے کچھ افراد بھی اگر فیصلہ کر لیے، دو سمجھاوے بھی ہونے والے اگر فیصلہ کر لیے کہ نہیں ہم یہ چھچورے حرکتیں نہیں کریں گے، ہم ہمارے بچے بچی کی شادی سادہ کریں گے، نکاح میں عید کے دن جتنے لوگ ملاقات کے لیے آتے، ہاسپٹلائز ہوا تو جتنے لوگ ملاقات کے لیے آتے، بس انہی لوگوں کو نکاح میں بلاؤں گا، انہی لوگوں کو ولیمے میں بلاؤں گا،
10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کی جو بچت ہے، یا ضرورت پڑی تو خود میں اپنے لیے یوز کروں گا، یا نئے دلہا دلہن کے نام پر انویسٹمنٹ کروں گا، یا نئے دلہا دلہن کو آزاد زندگی گزارنے کے لیے. بیٹا اب تم شادی کرے، اپنی بیگم کے ساتھ نئے فلاٹ میں اچھی زندگی گزار لو، جب ہمارے کو خدمت کی ضرورت پڑے نا تب واپس آ جانا. ایسے اونچے خیال کے ساتھ بچوں کے لیے استعمال کروں گا سب سے پہلے. دوسرا، اگر میں ویل سیٹلڈ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، تو پھر میرے سگے بھائی بہنوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے قریب ترین لوگوں میں جو ضرورت مند ہے، انہی پیسوں کو ان کے اوپر خرچہ کروں گا. دوبارہ یاد رکھو، آپ کے پرسنل سیونگ کے اوپر آیا ہی نہیں، میں شادیوں والا پیسہ ہی. ورنہ اس حدیث کو یاد رکھو، اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو آدمی پیٹ بھر کھانا کھا لے، جس کا پڑوس بھوکا ہو، وہ مومن نہیں ہے. نہیں سنے؟ ارے بچپن سے سن رہے نا. پڑوس کہا گیا، مسلمان غیر مسلمان کا ٹاپک بھی نہیں آیا. ہو سکتا پڑوس ہندو بھی ہو سکتا پڑوس کرسچین بھی ہو. نبی نے کیا کہا؟ اگر تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے اور آپ کا پڑوس کیا ہے؟ بھوکا ہے، تو آپ ایمان والی نہیں. بولے نبی یہاں سگا بھائی بیچارہ قرضوں میں مبتلا ہے، سگی بہن کا ہسبینڈ بیچارہ ٹریٹمنٹ کے لیے پیسوں کے لیے در پہ در گھومتے بیٹھ رہا ہے. خاندان کے کئی لوگ کچھ پیسے مل جاتے، کسی کا کاروبار لگ جاتا تھا، کسی کا کریئر سیٹ ہو جاتا تھا، کسی کے مکان کے رینٹس پہ ہو جاتے تھے، کسی کو ذاتی گاڑی مل جاتی تھی، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف شادیوں میں ولیموں میں پیسے اڑا دے رہے. ذرا اسی حدیث کے دائرے میں اپنے آپ کے اوپر فیصلہ کر لو کس میں آپ شامل ہو سکتے. میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں آپ یہ ہے وہ ہے، آپ اپنے ضمیر سے سوال کر لو. جس ضمیر سے نبی نے کہا کہ پڑوس اگر بھوکا ہے اور تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو تو تم مومن نہیں ہو، تو پھر وہ مومن شادیوں ولیموں میں لاکھوں کو پیسے اڑا رہا ہے، خاندان میں پوری افلاسی مفلسی چھائی ہوئی ہے. تو اسی لیے تیسرا پوائنٹ کیا بتایا؟ وہ پیسے بچاؤ، خاندان کے اوپر خرچہ کرو. چوتھا میں نے بتایا، ایک خاندان اگر فیصلہ کر لے، ایک خاندان، بچے بچیوں کی شادیاں، بہنجیوں کی شادیاں، بھانجوں کی شادیاں، بھتیجیوں کی شادیاں، بھتیجوں کی شادیاں، دادا جان فیصلہ کرے کہ پورے پوترے پوتریوں کی شادیاں، نانا جان فیصلہ کرے پورے نواسے نواسیوں کی شادیاں، سادگی کے ساتھ کروں گا. منیمم کروڑ روپے بچتے ہیں، منیمم کروڑ روپے. وہ کروڑ روپیوں کو میں قوم کی خدمت کے لیے بانٹو نہیں بول رہا ہوں، میں انویسٹمنٹ کرو خود کے نام پر، خود کے خاندان کے نام پر. سکولز کھولو، ہاسپٹلز کھولو، یا جن جن فیلڈز میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کو کھولو. پھر پانچواں آخری میں نے بتایا، یہی پیسہ خرچہ کر کے عیسائیت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. نہ صرف بلا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے عقیدے، ان کے ایمان سے ہٹا کر عیسائیت میں تبدیل کر رہا ہے. آپ یہی پیسہ چیریٹی کے اوپر لگا دو، وہ تنظیموں کے اوپر، وہ آرگنائزیشنز کے اوپر جو پیور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، پراپر پلان کے ساتھ گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہو، خود کی نگرانی میں ان کے اوپر خرچہ کرو. قوم کی تعمیر ہوگی، ملت کی تعمیر ہوگی. پھر اینڈ میں نے بتایا، مدارس کو بچانا ہے تو یہ چھچڑوں جیسے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آئی ایم ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن ہو رہا وہی ہے. شادیوں کو سادہ کرو، ایک ایک آدمی ایک ایک مدارس کی ذمہ داری لے لو، کچھ اساتذہ کے ایئرلی پیمنٹ کی ذمہ داری لے لو، کچھ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لو. پھر دیکھو مدارس کتنی کوالٹی کے بنتے ہیں. پھر اینڈ پہ میں نے بتایا، یہی ہمارے مساجد، یہ مساجد کی تعمیر کے لیے، مساجد میں کئی ایکٹیویٹیز کو کرنے کے لیے، مسجدوں کو ویلفیئر سینٹر بنا کر مسجد کے اطراف رہنے والے سارے لوگ مسجد سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی تو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلے پیسوں کی ضرورت ہوتی. تو پیسے لگاؤ، پھر دیکھو آپ کا قوم، آپ کی ملت، آپ کا معاشرہ کیسے اسٹرانگ ہوتے جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیمات بھی آگے پہنچتے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ، جو کچھ کہا سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نکاح کر کے انہی پیسوں کو ان تمام مدوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. لوگ کیا کہیں گے کہ غلامی سے آزاد ہو کر، اللہ کیا کہے گا کہ مالکیت کی طرف آ جانے کی توفیق عطا فرما.
جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے۔